اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعطوا اعینکم حظها من العبادت قالوا وما حظها من العبادت یا رسول اللہ قال انظر فی المصحف والتفکر فیہ والاعتبار عند عجائبہ۔ ظاہر ہے کہ ہماری گفتگو آپ سے قرآن کے عجائبات اور قرآن کے فوائد اور قرآن کس طرح سے پڑھا جائے، اس سلسلے میں ہم آپ سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ ہر نقطے کو بہت ہی واضح طریقے سے آپ کے سامنے میں بیان کر سکوں۔ میں نے بیان کیا تھا کہ پچھلے درس میں کہ قرآن یاد کر کے پڑھا جائے، حفظ کر کے پڑھا جائے یا قرآن دیکھ کے پڑھا جائے، تو لہذا احادیث سے اور علماء سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ ثواب ہے، اس لیے کہ جب اس کی سطروں کے اوپر آپ نگاہ ڈالیں گے تو وہ عبادت میں شمار ہوگا۔ اب آئیے میں قرآن سے متعلق کچھ نکات اور پیش کر دوں کہ قرآن دیکھ کر تلاوت کرنے کے فوائد کیا ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہر چیز کے لیے دلیل ضروری ہوتی ہے، اگر دلیل نہ ہو تو ظاہر ہے گفتگو مکمل نہیں ہوتی ہے۔ اب اس کے فوائد ہیں، آنکھوں سے اور نظروں سے اپنی دیکھ کر قرآن کی تلاوت کرنے، اس کے فوائد کیا ہیں؟ نمبر ایک، یہ آنکھوں کی عبادت اور ان کا حصہ ہے۔ ظاہر ہے کہ قیامت کے دن آپ کے جسم کے ہر اعضاء آپ سے سوال کریں گے، اس لیے کہ یہ اعضاء آپ کے قبضے میں ہیں، آپ اس کے مالک ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب مالک حقیقی کے سامنے آپ جائیں گے تو آپ سے سوال ہوگا کہ جو آپ کو اعضاء دیے ہیں، میں نے آنکھوں کی روشنی دی، کانوں کی سماعت دی، ہاتھوں پیروں میں توانائی دی، دماغ دیا، تو اس کا استعمال کس طریقے سے کیا؟ تو وہاں پر کوئی جھوٹ کا کوئی جھوٹا حوالہ تو دے نہیں سکتے، وہاں پر یہ اعضاء آپ سے سوال کریں گے، یہ اعضاء فریاد کریں گے کہ پروردگارا، میں تو ان کے قبضے میں تھا، انہوں نے جس طریقے سے استعمال کیا اس طریقے سے میں استعمال ہوا، لہذا آنکھیں بھی کہیں گی کہ پروردگارا، ہم ان کے قبضے قدرت میں تو تھے لیکن انہوں نے ہمارا بیجا استعمال کیا۔ ہر ایک بدن کا ہر عضو ایک اپنا مقام رکھتا ہے، اپنا حصہ رکھتا ہے۔ مثلا وضو کرتے وقت ہاتھ، چہرہ، اسی طرح سر اور پیروں
پر مسح کیا جاتا ہے، یہ سب براہ راست وضو میں شریک ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر جو ہے آپ ہاتھوں کو نہ دھلیں، سر کا اور پیر کا مسح نہ کریں اور چہروں کو نہ دھلیں تو آپ کا وضو باطل ہو جائے گا۔ اس میں بھی اللہ کی ایک حکمت ہے، کس طریقے سے جو ہے آپ کہ اعضاء کو صحیح و سالم رکھا جائے۔ یہ بات دیگر ہے کہ جو ہے کہ جو لوگ نماز سے دور ہیں تو ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، لہذا ہر عضو ایک مقام رکھتا ہے، اب حصہ رکھتا ہے۔ اسی طرح صدقہ دیتے وقت ہاتھ کہ جن کے ذریعے صدقے کا مال دیا جاتا ہے، صدقہ دینا بہت ہی عظیم ثواب ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ ان ہاتھوں سے بہتر کام کریں گے، نیک کام کریں گے، تو یہ ہاتھ آپ کی نجات کا ذریعہ بنیں گے، یہ آنکھیں آپ کی نجات کا ذریعہ بنیں گی، یہ پیر آپ کی نجات کا ذریعہ بنیں گے کہ ان کا استعمال بہتر جگہ پر ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ آنکھوں کے لیے عبادت میں شرکت کی ایک بڑی علت ہے، بڑی علت صفحات قرآن پر ان کا نگاہ ڈالنا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ قرآن مجید کے صفحات کے اوپر نگاہ ڈالیں گے تو یہ آنکھوں کی روشنی میں اضافے کا سبب بھی ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ جو ہے کہ بہت سے حافظ اور بہت سے قاری ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی آنکھوں کی بصارت جو ہے وہ زائل ہو چکی ہے، وہ معذور ہیں۔ تو دیکھیے، قرآن کوئی وہ کتاب نہیں ہے کہ جو ہے کہ آپ سرسری طور سے آپ پڑھ لیں اور جو ہے معلوم ہوا کہ جلدی میں جو ہے اور غلط سلط جو کچھ بھی آئے وہ آپ پڑھ لیں تو آپ کو جو ہے وہ قرآن فائدہ پہنچائے گا۔ بہت سے ہمارے مسلمان ایسے بھی ہیں کہ معلوم ہوا کہ قرآن فر پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور جو قرآن سے واقفیت نہیں رکھتا ہے اس کے سامنے وہ عالم ہیں، قاری ہیں، حافظ ہیں۔ اب قرآن میں وہ کیا پڑھ رہے ہیں یہ تو قاری کو پتا ہے یا اللہ کو معلوم ہے۔ تو یہ جو غلطیاں قرآن میں ہوتی ہیں کہ ایک عربی کے ایک لفظ کے 70 معنی ہیں، اب کہاں پر کیا استعمال کرنا ہے، مضاف کون ہے، مضاف الیہ کون ہے، خبر کون ہے، مبتدا کون ہے، کہاں پر کس چیز کا استعمال کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے اور قرآن کو الٹا سیدھا پڑھنا شروع کر دیتا ہے قاری۔ لہذا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن کو غلط پڑھنا، اللہ کے کلام کو غلط پڑھنا، یہ بھی ایک آنکھوں کی بصارت زائل ہونے کا سبب ہے۔ اس لیے کہ قرآن تو جب پڑھا جاتا ہے تو آنکھوں میں نور آتا ہے، تو قرآن کا معاذ اللہ دعویٰ جو ہے غلط ہو جائے گا اگر مسلمان اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ تو قرآن اللہ جو ہے، اللہ کا دعویٰ معاذ اللہ نعوذ باللہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم خاطی ہیں،
ہم گناہگار ہیں، ہم غلط ہو سکتے ہیں اور غلط ہیں کہ قرآن کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن کا، اللہ کا جو کلام ہے، اس کو ہم بالکل صحیح طریقے سے بیان کریں۔ آنکھوں کے ذریعے صفحات قرآن پر نگاہ ڈالی تو گویا ہم نے آنکھوں کو ان کا حق ادا کر دیا۔ جب ظاہر ہے کہ ہم آنکھوں کا استعمال صحیح جگہ کریں گے تو یہ آنکھیں بھی، ہم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ نجات کا وسیلہ بنیں گی، تو یہ گواہی دیں گی۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم قرآن کو اپنا مرکز بنائیں، اس لیے کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے آج جو سائنٹیفک دنیا ہے، جتنے فوائد اس نے حاصل کیے ہیں چپکے چپکے سے، ہم نے حاصل نہیں کیے۔ ماسکو میں تمام مذاہب کی ایک کانفرنس ہو رہی تھی، تمام مذاہب کی کتابیں، دو کتابیں منگائی گئیں، اپنی مذہب کو سچا ثابت کرو۔ ہمارے یہاں سے قرآن اور نہج البلاغہ لے جایا گیا، تو ظاہر ہے کہ محقق نے اس کو اوپر اس کا مطالعہ شروع کر دیا، اور مطالعہ شروع کرنے کے بعد آخر میں اس نے نوٹ لکھا کہ ہماری یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے کہ یا نہج البلاغہ قرآن علی کی کتاب ہے یا نہج البلاغہ اللہ کا کلام ہے۔ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلسلے میں جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ عبادت کے وقت اپنی آنکھوں کو ان کا حصہ عطا کرو تاکہ یہ آپ سے روز قیامت سوال نہ کر سکے۔ پوچھا گیا عبادت میں آنکھوں کا حصہ کیا ہے؟ رسول اسلام سے لوگوں نے پوچھا تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے صفحات پر نگاہ ڈالنا، اس پر غور و فکر کرنا اور اس کے عجائب سے عبرت حاصل کرنا، ظاہر ہے کہ یہ قرآن کا، یہ آنکھوں کا حصہ ہے۔ یہ میں نے حدیث المحجۃ البیضاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 231 سے حاصل کی ہے۔ ظاہر ہے کہ اب آگے قرآن کریم کا حق ادا کرنا، اس کا حق کیسے آپ ادا کر سکیں گے؟ جو حقیقی حق قرآن مجید کا ہے اس کو کیسے ادا کریں گے آپ؟ اس پر بھی کچھ گفتگو کر لی جائے۔ گھروں، مسجدوں اور متبرک مقامات پر رکھے ہوئے قرآن ہم پر حق رکھتے ہیں۔ ان کے حقوق یہ ہیں کہ ہم انہیں احترام سے دیکھیں، ان کا احترام کریں، اس کا مطالعہ کریں، اس کے اوپر نگاہ ڈالیں، اس کے اوپر کی گرد صاف کریں، کہ ظاہر ہے کہ ہم نے قرآن جو اس لیے رکھا ہے، جو لوگ سب لوگ نہیں ہیں،
بہت سے گھرانوں میں اس لیے قرآن رکھا جاتا ہے کہ جو ہے کہ جب انسان باہر کہیں جاتا ہے، جب سفر پر جاتا ہے تو اس کو ہوا دے دی جاتی ہے، اور ہماری روایت ہے کہ جو ہے کہ ہم جب شادی و بیاہ ہمارے یہاں ہوتے ہیں تو قرآن سب سے پہلے جاتا ہے۔ تو یہی روایت اگر حقیقی روایت بن جائے کہ قرآن کو ہم محضر بنا لیں اپنی زندگی میں، اپنی شادی شدہ زندگی میں، تو ظاہر سے ہماری شادی شدہ زندگی میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ ہم کو ہمارے یہاں جو تنازع ہوا کرتے ہیں، جو طلاقیں ہوا کرتی ہیں، ان میں کمی آئے گی۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ جس طریقے سے ہم شادی میں سب سے پہلے قرآن کو لاتے ہیں جہیز لانے سے پہلے، تو جہیز میں تو دیں ہم قرآن، لیکن اس قرآن کو ہم نمونہ بنا لیں، محضر بنا لیں، اور اپنی زندگی میں اس سے جو فوائد ہیں اس کے وہ حاصل کریں۔ ہم میں سے معمولاً سبھی کے گھروں میں قرآن ہوتا ہے۔ ہماری وہ مائیں اور بہنیں جو گھر کو صاف ستھرا اور سلیقے سے رکھنے کی عادی ہوتی ہیں، وہ قرآن پر اچھا اور خوبصورت جزدان چڑھا کر اسے گھر میں کسی اونچی جگہ پر رکھتی ہیں۔ ویسے تو یہ کام اچھا ہے، لیکن اس سے قرآن کا حق ادا کرنا نہیں کہا جا سکتا۔ قرآن کا اصلی حق کیا ہے کہ اس سے تعلیم حاصل کی جائے، اس سے زندگی گزارنے کے طریقے حاصل کیے جائیں، خداوند عالم کا فرمان حاصل کیا جائے۔ اس کے اوپر غور و فکر جب کریں گے تو اس خداوند عالم کے فرمان کا جو ہے وہ ہمیں مقصد معلوم ہوگا، اور زندگی گزارنے کا اصلی طریقہ کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہوگا۔ حق تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہم اسے اپنے ہاتھوں میں لیں، اور روزانہ اس کی کم از کم جو ہے کچھ آیتیں ہم اس کو پڑھیں، جتنا بھی ممکن ہو اس کی تلاوت کریں، نیز اس کے معنی پر غور کریں۔ ظاہر ہے کہ قرآن کا ترجمہ تقریباً ہر زبان میں ہو چکا ہے، اس کے معنی پر غور و فکر کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل مسئلہ اس دور میں نہیں رہ گیا ہے۔ لہذا ہم اگر عربی سے واقف نہیں ہیں یا اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم اپنی زبان میں قرآن لائیں، اور لا کر اسے جو ہے اس کا مطالعہ کریں، اس کے ترجمے کے اوپر نگاہ ڈالیں، جس سے ہمیں فائدہ حاصل ہو، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ظاہر ہے کہ قرآن کا کیا فرمان ہے جب ہمیں معلوم ہوگا تو اپنی زندگی میں اس کو پیوست کریں۔ دیکھنے میں تو یہی آیا ہے کہ بعض گھروں میں متعدد رسم الخط اور فاؤنٹ کے کئی ایک قرآن رکھے ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ہم اپنے اوقات کو کچھ اس طرح منظم کریں کہ ہنگام تلاوت سبھی نسخوں سے کچھ نہ کچھ استفادہ کریں، ورنہ قرآن روز قیامت شکایت کرے گا کہ خدایا مجھے اس گھر میں کبھی کھولا نہ گیا۔ ظاہر ہے کہ میں نے کسی درس میں آپ سے بیان کیا تھا کہ
امام معصوم نے فرمایا ہے کہ 3 چیزیں روز قیامت جو ہے وہ ہم سے سوال کریں گی۔ 3 چیزوں میں کیا ہے؟ مسجد جس میں نمازی نہ ہوں، یہ مسجد سوال کرے گی، اور خاص طور سے جس کے پڑوس میں مسجد ہے، گھر کے برابر میں مسجد ہے، محلے میں مسجد ہے، یہ ہم سے سوال کرے گی۔ لہذا اگر ہم مسجد نہیں جاتے تو ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم مسجد میں نماز ادا کریں۔ دوسرا، عالم جو جاہلوں کے درمیان رہتا ہے، وہ عالم سوال کرے گا کہ پروردگارا ہم تو تھے لیکن ہمارے ذریعے سے رسمیں ادا کی جاتی تھیں، حقیقی عبادت جو ہے کے سلسلے میں کوئی معلوم نہیں کرتا تھا، اور اگر بتانا شروع کرتے تھے تو مذاق اڑایا جاتا تھا۔ لہذا عالم جو ہے وہ روز قیامت سوال کرے گا۔ اور تیسرا، قرآن، ظاہر ہے کہ قرآن سوال کرے گا کہ جو ہے کہ ہم تو تھے لیکن ہم پر غبار چڑھا ہوا تھا۔ یہ میں نے جو حدیث لی ہے اصول کافی جلد باب قراءۃ القرآن فی المصحف 449 صفحہ سے میں نے حاصل کی ہے، جس میں اس کا ترجمہ ہے وہ مسجد جس کے پڑوسی اس میں نماز نہ پڑھیں، وہ عالم جو جاہلوں کے درمیان ہو اور اس سے استفادہ نہ کیا جائے، وہ قرآن جس پر غبار پڑ رہا ہو اور اس کی تلاوت نہ کی جائے۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن کو گلے سے لگا کے رکھیں، قرآن سے ہم زندگی کے طرز عمل سیکھیں تاکہ روز محشر ہم سرخروئی حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔